اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شعبے کے اندر جس طرح بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ڈاکٹرز میڈیکل جو آفیسرز ہیں MBBS ہیں وہ بڑی افسوس کی بات ہے وہ کسی صورت ایز اے مارے نفسیات تو کام کر سکتے نہیں لیکن ان کے ذہن میں اتنی بات تو آتی ہے کہ ایک بندہ معدے کا مریض ہے یا جگر کا مریض ہے تو بلا شبہ ٹینشن کا اس میں کردار ہے سٹریس کا اس میں کردار ہے اور اسی کے اندر تمباکو نوشی لے کے لیں آپ کتنے ڈاکٹر ہیں MBBS وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نشہ کرتے تو نشہ کرنے کی وجہ سٹریس ہے نشہ کرنے کی وجہ غم ہے نشہ کرنے کی وجہ بے سکونی ہے تو ایک ڈاکٹر نے طرح جب پوچھ لیا کہ آپ نشہ کرتے ہیں اور آپ کے معدے میں السر ہے اور یہ چھوڑ دیں تو اس سے یہی اگر کہا جاتا ہے کہ جس وجہ سے آپ ٹینشن لیتے رہے سٹریس لیتے رہے اور اس کا آپ نے بجائے حل نکالنے کے اللہ سے مدد لینے کے بجائے اس کی کوئی نہ کوئی راہ نکالنے کی آپ نے تمباکو نوشی شروع کیا آپ نے نسوار شروع کر دی آپ نے شراب شروع کر دیا جس کی وجہ سے ایک تو وہ تو چیز دیکھیں نا شراب پینے سے نشہ کرنے سے کسی چیز کی کمی تو نہیں ہو جاتی ٹینشن میں بھی رہتی ہے لیکن ان کا ذہن سمجھتا ہے کہ ہم سکون میں آئے ہیں تو آپ نے ان کو یہ بتانا کہ جس طرح آپ نے ایک خراب سی چیز سکون حاصل کر لیا تو کیا آپ اللہ کے نام لے کے درود شریف پڑھ کے اور معاملات سے نکل کے اور بجائے اپنے مشکلات کو حل کرنے کو لوگوں کو مشکلات حل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سکون کو اگر لیس کرتے زیادہ بہتر تھا کیونکہ جب تک اپنے آپ کو سکون میں نہیں رکھیں گے بے چینی گھبراہٹ سٹریس اور ٹینشن سے دور نہیں رکھیں گے تو آپ کی یہ معدے اور جگر کی بیماری ختم نہیں ہوگی اور بلا شبہ معدہ اور جگر اگر بیمار رہے خراب رہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں ایک سے ایک ہمارے نفسیات نے اپنے گھر پالتو جانور بلی اور کتا رکھا ہوا تھا اس نے بلی کو کچھ چیزیں کھلائیں اور ساتھ ہی ایسی چیزیں کھلا دیں جو ایکس ریز شاؤں میں اس چیز کو دیکھ سکے اب اس نے بلی کو ساتھ باندھا اور اسی طرح کھانا کھلانے کے بعد ایکس رے شائن لگائی دیکھا کہ معدہ حرکت کر رہا ہے یعنی معدہ کھانے کے بعد حرکت کرتا ہے ہضم کا ایک عمل شروع ہوتا ہے تو اسی دوران ہمارے نفسیات نے کتا بھی کھولا جو اس بلی کی طرف دوڑا اور اسے بھونکنے لگا تو بلی ڈر گئی تو وہ کتے کو واپس لے گیا تو کمرہ بند کر دیا اس کے بعد دیکھا اس نے ایکس رے شو میں کہ معدے کا جو عمل تھا جو حرکت تھی وہ رک گئی ہے حالانکہ کتے کے آ جانے سے بلی کے اندر خوف پیدا ہوا خوف کے اندر وہ پیچھے غم پیدا ہوا اپنے آپ کو فائٹ سے تیار کرنے کے لیے جب نفسیاتی عمل شروع ہوا تو معدے کا عمل رک گیا اور معدے کا عمل رک جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے معدے کے اندر ایک خاص رطوبت ہے جو آنتوں کے لیے انتہائی ضروری ہے اگر یہ رطوبت نکلنا بند ہو جائے تو آنتیں خشک ہو جاتی ہیں اور آنتیں خشک ہونے سے پھر ایک ان نیچرل گرمی شروع ہوتی ہے پھر قبض کی صورتحال شروع ہوتی ہے اور بہت سی بیماریاں اور شروع ہو جاتی ہیں مثانے کی خرابی کڈنی کا مسائل تک پیدا ہوتے ہیں اس نے مشاہدہ کیا کہ 20-25 منٹ بعد جب سکون ہوگا تو دوبارہ معدہ حرکت کرنا شروع ہوا اب اس ہمارے نفسیات نہ تو کوئی چیز دی نہ کوئی دوائی دی اس نے ثابت کر دیا کہ دماغ سکون میں ہوگا تو عمل ہضم جو آپ کا ایک سسٹم ہے ہاضمے کا وہ تب ٹھیک رہے گا جب آپ کے دماغ کے اندر سکون رہے گا سکون ہونے کے بعد معدہ صحیح عمل کرتا ہے اور آنتوں کا نظام سسٹم صحیح چلتا ہے خون بھی متواتر آپ کے جسم تک جاتا ہے اسی طرح بہت سارے ہمارے نفسیات نے اس چیز پر زور دیا ہے کہ آپ کا جگر جب متاثر ہوگا تو اس کے پیچھے آپ کی نفسیات متاثر ہے آپ کا وہم آپ کی غلط باتیں آپ کی نیگیٹو سوچ آپ کا غم و غصہ اب اس میں اب اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو پہلی بات ہے کہ آپ کسی کو کام نہ کہیں کوشش کریں کہ آپ کام کے لیے خود ہی محنت کریں جب بالکل کوئی حل نہ ہو تو آپ کسی سے ریکویسٹ کریں ایک سے نہیں دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے ریکویسٹ کرتے رہیں جو کام کر دے جس کے ٹھیک ہے نہ کرے تو اس کو آپ نیگیٹو نہ لیں بلکہ نہ اس کے خلاف کوئی زہر بنائیں نہ اسے یہ کہیں اپنے ذہن کے اندر آپ کہنا ہوتا ہے آپ نے لاشعور میں کہ میں اسے دیکھ لوں گا اس نے میری مدد نہیں کی وہ بھی کسی دن کام میں آئے گا تو میں دیکھ لوں گا جس کے دوست سمجھتے تھے جس کو اپنا سمجھتے تھے اس نے مدد نہیں کی تو یہ باتیں جو آپ الٹی سوچتے ہیں اس سے جگر خاص طور پہ متاثر ہوتا ہے تو بلا شبہ معدہ بھی اس کے ساتھ ہی متاثر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی بات سوچیں سکون کیجئے اور ہو سکے لوگوں کی مدد کیجئے بلکہ خاص طور پہ آپ اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو جگر کے مریض ہیں ان کو خون نہیں بنتا وہ لاغر ہیں کمزور ہیں دبلے پتلے ہیں ان کے ناخن کے اندر اس طرح آپ تھوڑا سا اس طرح آپ جھٹکا دیں آپ دیکھیں گے خون واپس نہیں آتا حالانکہ عام جو جن کا خون اچھا ہوتا ہے وہ فوری طور واپس آ جاتا ہے لیکن ان کا خون واپس نہیں آتا کیونکہ خون کی کمی ہو گئی ہے کیونکہ یہ غصہ کرتے ہیں اندر وہم کرتے ہیں اندر ہی اندر یہ سوچتے ہیں اور اپنے آپ کو
کڑتے رہتے ہیں، جیسے آپ کا کڑتے رہتے ہیں، کینہ بغض رکھنا، یہ ساری چیزیں آپ دماغ سے نکال کے دور پھینک دیں. ان چیزوں سے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں، جنہوں نے آپ کی مدد نہیں کی ان کا کوئی نقصان نہیں. ان چیزوں کا نقصان صرف آپ کو ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ جب شادی کریں گے یا شادی ہو چکی ہے تو آپ کی فیملیز میں جو آپ کے بچے ہوں گے ان کو بھی یہ بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں. لہذا صحت مند رکھنے کے لیے سکون کیجیے، اچھا سوچیے اور اپنے آپ کو غیر یقینی باتیں، وہم اور اس طرح کی بری باتوں سے دور رکھیں اور جتنا ہو سکے لوگوں کا کام آئیں.